علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کے MNA کی گندی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں، اور بات ایک بار پھر عمران خان صاحب کے قتل کی چل پڑی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ معاملہ عمران خان صاحب کے قتل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کر دیا گیا اسلام آباد میں۔ اور اس کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے، اور لاہور سے ایک جج، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اب للکارا ہے کہ خبردار، اگر کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، کوئی حکومت ہو یا کوئی ادارہ، تو پھر ہم سے بھی ایسی توقع نہ رکھیں، ہم کسی کی بی ٹیم بن کر کام نہیں کریں گے۔ پاکستان میں کیونکہ معاملات دن بدن تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں، عدلیہ حکومت کے درمیان تناؤ، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ، اور ظاہر اپوزیشن جو ہے وہ یعنی عمران خان صاحب، ان کا اور حکومت کا تناؤ تو چل ہی رہا ہے، اور ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی تو چل ہی رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اب پھر عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہی بات لے کر آگے آ گئی ہے جو بڑے عرصے سے عمران خان صاحب خود کہتے آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی اب تو ان کے پاس مجھے قتل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ بات انہوں نے ٹیلی گراف میں لکھے گئے آرٹیکل میں کی تھی کہ جی میں تو ان کے سامنے جھک نہیں سکتا، اب ان کے پاس آپشن ایک ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ پھر دعوت نامہ بھیجتے ہیں آرمی چیف کو کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کریں، یعنی جن کے اوپر قتل کا الزام ان کو دعوت نامہ بھیج رہے ہیں۔ اور دوسرا، اب جو اس پر میں آتا ہوں، جو PTI کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا خطاب ہے اس کا بڑا چرچا ہے آج۔ ویسے محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے جو شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے جو سماعت کی تھی مقدمے کی، وہ تو ظاہر ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی صورت جج صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یا پیچھے ہٹنے کو شاید ان کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، لیکن وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ذرا صبر اور تحمل سے ہمیں کام کرنے دیں، ہم کوشش کریں گے کہ احمد فرہاد کو بازیاب کروا لیں۔ اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سیکرٹری دفاع کو، سیکرٹری داخلہ کو یا ISI کے لوگوں کو نہ بلائیں، ہم اٹارنی جنرل نے کہا تھا پچھلی سماعت پر، تو وہ بہرحال وہ دوبارہ اس پر آ گیا کہ جی اب تو میں ان کو بلاؤں گا، تو انہوں نے نوٹسز کر دیے 29 کے لیے۔ تو وہ معاملہ تو اپنی جگہ چل ہی رہا تھا۔ ایک اسلام آباد میں تھے ہم، تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہے، کوئی چڑھ چڑھا ہو گئی، اس سے کوئی نہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پرسنلی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پوری یہ پچھلی 35 سال کی تاریخ جو ہے 40 مطلب اپنی جو ہوش میں دیکھی ہے 35-40 سال کی، تو اس میں اس طرح کے تناؤ ماضی میں بھی ہوتے رہے۔ مطلب 2008 سے 2013 تک آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور نواز شریف صاحب اس معاہدے کے ساتھ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، بوربن معاہدہ، کہ حکومت افتخار چودھری کو بحال کرے گی۔ حکومت بنتی ہے اور ججز کی جو ہے وہ اپنا باقی ججز کی بحالی کا آرڈر ہو جاتا ہے، ان کی رہائی کا آرڈر ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہلا آرڈر ہی کرتے ہیں ججز کی نظر بندی ختم کرنے کا، لیکن افتخار چودھری کو وہ یہ کہہ کر بحال کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے نا ایک چیف جسٹس کو ہم کس طرح ہٹا سکتے ہیں، تو یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو افتخار چودھری صاحب آ جائیں، پھر اس کے بعد اپنا ٹینیور پورا کر لیں۔ تو بہرحال اس پر نواز شریف صاحب نے 2009 میں لانگ مارچ شروع کر دیا تھا، پھر وہ لانگ مارچ اپنا گجرانوالا ہی نہیں پہنچا تھا، تو کاموکی نہیں پہنچا تھا، تو ججز بحال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن کنڈیشن وہی تھی کہ جس دن ڈوگر ریٹائر ہوں گے اس دن افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بن جائے۔ اور پھر افتخار چودھری صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی حکومت کو گردن سے پکڑ لیا تھا، ہلنے نہیں دیا تھا حکومت کو۔ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ جی مارشل لگ جائے گا، باہر بیٹھے ہوئے شاہین صاحبائی اور اس طرح کے لوگ کہتے تھے کہ جی آصف زرداری کی تو میت نکلے گی اندر سے، کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے یہ والے ادوار تو خود رپورٹ بھی کیے ہیں اور اس پر لکھا بھی ہے، تجزیے بھی کیے ہیں، تبصرے بھی کیے ہیں، تو مجھے کوئی بہت ڈفرنس نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت تو حکومت کے خلاف چیف جسٹس بھی تھے اور ایجنسیاں بھی تھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، فوج بھی تھی، سب مل کے سازشیں کرتے تھے۔ اور نواز شریف صاحب ظاہر اس وقت اتحادی تھے عدالت کے، افتخار چودھری کے۔ تو اگر سیاستدان
وہ جو کہتے ہیں نا عدلیہ، جو میں بات اپنی جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے یا عدلیہ اور حکومت کے تناؤ کی وجہ سے کوئی ملک میں مارشل لا لگ جائے گا، کوئی صورتحال بگڑ جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جب پارلیمنٹ موجود ہو اور پارلیمنٹ ایکٹیو ہو، جو کہ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. رؤوف حسن پر حملہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری پارلیمنٹ یکاواز ہوتی ہے اس حملے کے خلاف. تو بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں. تو بہرحال تو ایک تو یہ کہ جی جو عدالتوں کے اندر فیصلے چل رہے ہیں جس طرح، اصل یہ تھا نا کہ ایک انتظام تھا اسٹیبلشمنٹ نے کر رکھا ہوا عمران خان کے لیے، ججز عمران خان کے لیے لائے گئے تھے. اب وہ ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جج ہیں بھائی. تو یہاں اگر پرابلم ہو رہی ہے، وہ جو صفحہ ایک تھا ایک نہیں رہا، تو یہاں اگر پرابلم ہو رہی ہے تو یہ پرابلم کچھ عرصے کے اندر ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. کوئی معاملہ اتنا بڑا آگے نہیں جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا. لیکن اب یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کا ایک خطاب تھا. میں عمران خان کے قتل والے معاملے پر آتا ہوں کہ وہ کیوں ان کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جسٹس اپنا شہزاد ملک صاحب جو ہیں، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا لاہور ہائی کورٹ کے، میں خبر نکال رہا ہوں تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، میں شہزاد ملک بعد میں لے لیا تھا معذرت کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس بات پر بھی جج صاحب کو برا لگے کہ نام میرے ملک میرے آگے تھا تو میرے پیچھے کیوں لگا دیا. تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے، اور اس میں ان کے جو باقی دو پوائنٹس ہیں جو پروفیشنل ہیں اس پر تو ہم نہیں جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی ادارے کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچ جائے گی. اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھے، ہم ان کا احترام کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے، 100% ٹھیک بات. اور پھر عدالتوں کو بھی ہماری منتخب پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہوگا، جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب جس کی یقین دہانی کرواتے ہیں بار بار. ادارے جو ہیں وہ تو ان کو تو عدالت بلا سکتی ہے، لیکن ہمارا منتخب وزیر اعظم اگر کابینہ میں بیٹھ کر فیصلے کرے اور اس کے خلاف اگر عدالتیں، جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہی ہوا نا، یا ثاقب نثار کے دور میں، یا پھر افتخار چودھری کے دور میں، تو آج ایک نئی عدلیہ ہے، نئے عزم کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں بہتری لانے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے بھی، وکلاء نے بھی، اور باقی متعلقہ ایجنسیوں نے بھی کام کرنا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ آئیں اور ساتھ مل کر کام کریں. ہاں، جو اصل پوائنٹ تھا دوسرا، ہم نے کسی ادارے یا ایجنسی کی بی ٹیم نہیں بننا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور جو ہے وہ ہم نے اپنا مظلوموں کو انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کمزوروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور پھر انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے. بالکل ٹھیک تھا، لیکن افتخار چودھری صاحب نے عدلیہ کو جو ہے نا وہ ایسا آزاد کر دیا تھا کہ وہ عدلیہ پارلیمنٹ پر حملہ آور ہو گئی تھی. انہوں نے ہمارا وزیر اعظم وہ کھا گئے تھے، پھر اس کے بعد آ کر ثاقب نثار ایک وزیر اعظم کھا گئے. تو بہرحال اب یہ جو تقریر ہے، کسی کی بی ٹیم نہیں بنے گی، عزت دو گے تو عزت لو گے، تو یہ اس میں اصولی طور پر تو کوئی بات نہیں ہے نا ایسی. لیکن اس پر بھی کئی سوال اٹھ کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اچھا جی اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو ایک خاص پیغام بھیجا گیا، یہ سمجھا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال، جوڈیشل اکیڈمی سے ان کا خطاب تھا، اور اس خطاب میں ظاہر ہے اگر یہ کوئی بندہ، کوئی ادارہ، کوئی چیف جسٹس، کوئی جج اگر یہ کہے کہ جی احترام تو بھائی یہ تو ہوتا ہے نا اپنا آپ کسی کی عزت کرو گے تو آپ کو عزت ملے گی. ویسے بھی کہاوت ہے کہ اگر کوئی بڑا بچے کے ساتھ شرارت کرے تو سمجھو کہ وہ اپنی بےزتی کروانے کے لیے کر رہا ہے. اگر بچہ کرے تو پھر اس کو کٹ کھانے کا دل ہے، شوق ہے کہ کٹ کھائے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ احترام جو ہے وہ آپ کسی کا احترام کرو گے تو آپ کو احترام ملے گا. اچھا جی، اب اگلی چیز جو ہے، اچھا اور یہ جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ عدلیہ کے اوپر بھی نافذ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عدلیہ خود ڈیمانڈ کرے کہ جی ہماری عزت کرو ورنہ ہم تو ان عدالت کر دیں گے، اور خود جو ہے وہ باقیوں کی عزت نہ کرے. تو یہ اور ہمارا ریکارڈ ہے، ماضی ہے کہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ جی ہم ہی ہیں سب کچھ، بس ہاں آپ ہی ہیں سب کچھ مظلوموں کے لیے، طاقتور کے خلاف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ اکثر طاقتوروں کے ساتھ مل کر
ظلم کرتی رہی ہے، آئین تلواتی رہی ہے، جو بھی ہے. بہرحال اب کچھ ڈفرینٹ عدلیہ ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہوگا اس ملک کے ساتھ. اچھا جی، اب ایم این اے جو ہے ایک پی ٹی آئی کے، ان کا نام ہے جمشید دستی. یہ جو خواجہ سرا نے حملہ کیا رؤوف حسن پر، خواجہ سراؤں کے روپ میں آئے، میں خواجہ سرا نہیں کہہ رہا، مبینہ خواجہ سرا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا تھا. تو اس کے متعلق کوئی بلاگر ہے، یوٹیوبر ہے یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ ان سے سوال کر رہا ہے تو وہ گندی گندی گلیز گالیاں بک رہے ہیں. وہ بھئی جنہوں نے کیا ان کے متعلق تو کہیں، مگر ایک جو خواجہ سرا جو سب سے کمزور طبقہ ہے، جو سب سے کمزور کمیونٹی ہے، ان کو وہ جنسی طور پر گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں. میرے پاس کوئی آئے گا تو میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. اور اس ویڈیو میں انہوں نے کوئی شرم حیا نہیں رکھی. یہ وہ صاحب ہیں جو ایوان صدر میں اپنا پارلیمنٹ میں صدر کے مشترکہ پارلیمنٹ سے صدر کے خطاب کے دوران سیٹیاں بجاتے بھی رہے. تو کوئی تھوڑی سی تو دید لحاظ ہوتا ہے، تھوڑا سا شرم حیا ہوتا ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کیمرے کے سامنے، تو وہ بات آپ کے بچے بھی سنتے ہیں، آپ کے اپنا جو آپ سے تربیت لیتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور یہ عمران خان ٹائپ ذہنیت کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا. وہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو بہرحال اچھا جی، اب عمران خان صاحب جو ہے نا مسلسل کہتے رہے کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا. اب کل پی ٹی آئی کا جو دفتر ہے اسلام آباد کا اپنا G8 میں، ان کے جو دفتر پر کل وہاں پر رات 11:30 بجے CDA والے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو ان کی جو پراپر جو جگہ ہے منظور شدہ جو CDA سے انہوں نے لے کر جو بلڈنگ بنائی ہے، اس میں ایک تو اوپر اپنا نقشے سے زیادہ اوپر اس میں اپنا منزلیں بنا دی ہیں، کنسٹرکشن کی ہے. دوسرا انہوں نے CDA کے پلاٹس کے اوپر کنٹینر رکھ کے کچھ واش روم بنا دیے، یہ کر دیا، خاردار تاریں لگا دی G842 میں. تو اس پر CDA نے کہا کہ جی یہ لیگل کنسٹرکشن ہے. تو انہوں نے جو باہر کنسٹرکشن جو ہوئی تھی وہ جو عارضی، وہ تو ساری اڑا دی نا، ہٹا دی، اور باقی دفتر سیل کر لیا. اور پھر CDA والوں کا کہنا ہے کہ جی اور نوٹس کو دکھا بھی رہے ہیں کہ 19 نومبر 2020 کو نوٹس جاری کیا، 22 فروری 2021 کو عمران خان کی حکومتوں کے دوران نوٹس جاری کر دیے کہ یہ 14 جون 2022 کو نوٹس جاری کیے، ابھی اپنا 4 ستمبر 2023 کو اور 10 مئی 2024 کو بھی ان کو نوٹسز جاری کیے کہ جی آپ نے لیگل کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں، یہ ختم کر دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نوٹسز جاری کر دیے. اپنا طارق فضل چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اسی کے متعلق، تو وہ اپنا انہوں نے اس کو کمپلائنس نہیں کیا، عمل درآمد نہیں کیا، نوٹسز کا کوئی جواب نہیں دیا. تو CDA لے کر آ گیا ڈوزر شوزر اور ادھر ادھر کر کے سارا کچھ اور سیل کر کے چلا گیا CDA کے اپنا PTI کے دفتر کو. اب یہ تب CDA کر دیتا جب عمران خان حکومت میں تھے تو بہت اچھا ہوتا نا، لیکن اب کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں PTI والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انتقام ہے. اور یہی ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کے جب عذاب میں تھی مسلم لیگ نون تو ان کے خلاف اسی طرح ان کے دفاتر بھی سیل ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا. ایک اس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے اسلام آباد میں سارے دفاتر سب کے بند کروا کے سیل کروا دیے تھے. تو بہرحال ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اب اس کے اگینسٹ پریس کانفرنس کی PTI کی لیڈرشپ نے، بیرسٹر عمر ایوب، رؤوف حسن. تو رؤوف حسن کہتے ہیں کہ جی اب بات عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی طرف جا رہی ہے، ابھی عمران خان صاحب کو مار دیں گے. اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ان سے ڈر رہے ہیں، نہ جھک رہے ہیں، نہ ان کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قابو آ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے عمران خان صاحب کو قتل کر دینا ہے. معاملہ اس طرف جا رہا ہے. اب خان صاحب نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، لمبی عمر ہو ان کی، لیکن انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ انسان نے جانا ہے نا، انسان نے کہ اگر ان کو قدرتی طور پر بھی کچھ ہو گیا، ان کے دن پورے ہو گئے قدرتی طبعی، تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود یہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں. تب بھی کہا جائے گا کہ نہیں ان کو مارا گیا ہے. یعنی ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر موت اللہ کی طرف سے آئے گی نہیں، مار دیا جائے گا. یعنی اس طرح کا ماحول بنانا ظاہر ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور ایسا نہیں ظاہر ہونا چاہیے. کوئی ظاہر ہے ہمارے ملک میں سیاسی لیڈر قتل ہوتے رہے ہیں، خان صاحب کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا ہے، لیکن
مطلب مسلسل اسی بات کو لے کر چلنا کہ انہوں نے عمران خان کو مار دینا ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں مجھے مار دینا، انہوں نے پھر زہر دیا، پھر یہ کیا، اور جب ٹیسٹوں کا ٹائم آیا تو اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں دیتے، رپورٹ بھی نہیں کرواتے. تو بہرحال یہ کوئی اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہاں حکومت کو اب زیادہ ویجیلنٹ ہو کر عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ویسے بھی اب حکومت کی ذمہ داری ہے، عمران خان جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے بانی ہیں، لیڈر ہیں، تو ان کو حکومت تحفظ فراہم کرے. اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ یار اتنا معاملات کو آگے نہ لے کر جائیں کہ کل کچھ ہو تو پھر وہ پی ٹی آئی کے قابو میں بھی نہ آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.